اگر میں ان کو آ کر یہ کہوں کہ بھائی میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، میرا خیال ہے یہ پھولے نہیں سمائیں گے. پتہ نہیں کتنے گندوں کو جا کے بناؤ، وزیر اعظم میرا ذکر کر رہا تھا. اور ان کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہوں گی کہ وزیر اعظم کے منہ پر میرا ذکر آ جائے. اس کے لیے پتہ نہیں کون کون سے وہ پل کراس کر کے گیا ہوگا. تو جس کا ذکر وزیر اعظم کرے وہ بڑی شان والا، تو جس کا ذکر رب العالمین کرے وہ کتنی شان والا ہو. اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یقین جانو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ان محافل کو معمولی نہ سمجھا کرو. میں ایک صرف جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں ان محافل کی فضیلت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اور ان کی ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ لگائی ہیں. یہاں پر کرامن کاتبین بھی ہیں، وہ ہماری نیکیاں بدیاں لکھ رہے. کسی فرشتے کو روح قبض کرنے کے لیے، کسی کو سور پھونکنے کے لیے، کوئی حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت ایسی بھی بنائی ہے جن کا نام ہے سیاحین فرشتے. کیا نام ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. سیاحین نام سے ظاہر ہے یہ سیر کرنے والے ہیں. یہ کائنات میں سیر کرتے رہتے ہیں. کیوں سیر کرتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم ان محافل کو تلاش کرو جو رب کا ذکر کر رہی. اچھا صاحب، آپ کو ایک ایسی پیاری بات بتلاؤں، یقین جانو آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے؟ ایک سوال ہے نا. فرشتے، کائنات بہت بڑی ہے، وہ سیر کر رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے دو جوابات دیے. یار جواب سنو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. فرمایا جس طرح رات کے وقت زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، فرمایا آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی محفلیں چمکتی نظر آتی. اور دوسرا جواب دیا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ وہ خوشبو کائنات کے اندر پھیل جاتی ہے. فرشتے خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب فرشتے محفل میں آتے ہیں، ایک تو فضیلت یہ بھی بتلاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پر چند افراد اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، نہ نوٹوں کا، نہ ووٹوں کا، نہ لنگر کا، کوئی لالچ نہیں.
آئے کاہے کے لیے ہیں؟ اللہ کے، اونچی بولو ذرا، فرمایا جب ذکر کی محفل سے فارغ ہو کر واپس پلٹتے ہیں تو ایک فرشتہ غیب سے ندا کرتا ہے، اے جانے والو جاؤ اور اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے، یہی سیاحین فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، وہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ فلاں علاقے سے۔ لوگ کاہے کے لیے اکٹھے تھے؟ یا اللہ وہ چاہتے تھے تو ان سے راضی ہو جا، یا اللہ وہ چاہتے تھے ان کو جنت مل جائے، ان پر دوزخ حرام ہو جائے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہ میری جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے۔ فرمایا وہ بن دیکھے ہی چاہتے ہیں میں ان سے راضی ہو جاؤں، تم گواہ ہو جاؤ میں سب سے راضی ہو گیا، میں نے ان سب کی بخشش کر